السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ہم سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب اسکرین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھے مفتی سعید صاحب پالن پوری کے پوتے۔ تصویر میں آپ جو بچہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ بچہ احمد بھائی مولانا احمد سعید پالن پوری، استاد جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کا، جو 2 دن قبل الور راجستھان کے حادثے میں اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نام اس کا ابو رضا حفیظ تھا۔ اتنا لمبا نام ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ یہ کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے دادا مفتی سعید احمد پالن پوری سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے عام معمول کے مطابق نام کے تعلق سے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے نام بتا رہے تھے، انہی بتائے ہوئے ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا۔ سبھی مفرد نام بتائے جا رہے تھے۔ حاکم سطور نے بھی اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ابو رضا حفیظ۔ حضرت مفتی صاحب یہ نام سن کر متوجہ ہو گئے کہ یہ نام کچھ الگ سا تھا۔ دریافت کیا کہ یہ کیسا نام ہے، اس نام میں کوئی خاص بات؟ بندے نے عرض کیا کہ یہ تاریخی نام ہے۔ مفتی صاحب نے کیلکولیٹر اٹھایا، ابجد کے حساب سے حروف کی تعداد کا مجموعہ نکالا تو وہ 2008 نکلا۔ مفتی صاحب نے اسی نام کو فائنل کر دیا کہ کاغذات میں پورا نام ابو رضا حفیظ لکھ دیا جائے گا اور ہمارے بولنے مفرد حفیظ سے کام چل جایا کرے گا۔ ہمارے گھر میں یہ پہلا بچہ تھا جس کا تاریخی نام تھا۔ نوٹ: یہ تاریخی نام نکالنے کا کام بندہ کسی زمانے میں کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ یہ نوٹ اس وجہ سے لکھنا ضروری ہوا کہ کہیں قارئین کرام پرسنل پر آ کر یہ حکم دینے نہ لگیں کہ ہمارے بچے کا بھی تاریخی نام نکال دیں، اس لیے پہلے ہی عرض کر دیا گیا، بندہ اب یہ کام نہیں کرتا۔ بات کہیں اور نکل گئی، واپس آتے ہیں۔ یہ جو بچہ تھا حفیظ، اس نے اپنے دادا یعنی مفتی صاحب کی توجہ اور پیار سب سے زیادہ پایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ماشاءاللہ بہت تھے، سب کے ساتھ ان کا معاملہ پیار و محبت والا معاملہ تھا، مگر ان سب بچوں کی مائیں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ بچہ بیٹھک میں نہ جائے، کہ وہاں مفتی صاحب اپنی تصنیفی کاموں میں مشغول ہوتے تھے اور مسودہ وغیرہ کے سارے کاغذات ادھر ادھر بکھرے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے بچے کو مفتی صاحب کے کاموں کے اوقات میں بیٹھک کی جانب جانے سے روکا جاتا تھا، اور اگر بچہ کوئی چلا گیا تو مفتی صاحب گھنٹی بجا کر گھر والوں کو متوجہ کر دیا کرتے تھے کہ بچے کو لے جائیں کہ کہیں یہ میرے کاغذات ادھر سے ادھر نہ کر دے۔ مگر جب حفیظ پیدا ہوا اور اس نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا اور توتلی زبان میں امی ابا بولنا سیکھا تو یہ جناب گھر کی عورتوں سے نظر بچا کر مفتی صاحب کی بیٹھک کی طرف نکل لیا کرتے تھے، اور گھٹنوں چلتا ابا ابا بولتا۔ بیٹھک میں پہنچا تو مفتی صاحب کے عام معمول میں پہلی بار فرق دیکھنے کو ملا۔ مفتی صاحب کے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں میں حفیظ پہلا بچہ تھا جس کی جانب مفتی صاحب کے دل کا میلان ہوا۔ اس دل کے میلان کا مطلب یہ نہیں کہ مفتی صاحب دیگر بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں فرماتے تھے، نہیں، دیگر بچوں سے بھی محبت تھی، مگر اس حفیظ نامی بچے کو دیکھ کر مفتی صاحب کی طبیعت کھل اٹھتی تھی۔ طبیعت کا یہ کھلاپن ان کے چہرے پر صاف محسوس ہوتا تھا۔ گھر کی عورتوں سے جب کبھی نظر بچا کر یہ بچہ بیٹھک میں پہنچا تو مفتی صاحب اپنا کام چھوڑ کر اسے اپنی گود میں آنے دیتے تھے۔ وہ جو بچوں کو عام طور سے سونگھا چوما اور چاٹا جاتا ہے، وہ والی کیفیت مفتی صاحب کی جانب سے اس بچے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تھی۔ پھر یہ بچہ ابھی بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا اور مفتی صاحب کی گردن اور پشت کی جانب اپنی ساری ہمالیہ پیمائی کرتا۔ کچھ دیر اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے بعد اب مفتی صاحب گھنٹی بجاتے اور زبان حال سے کہتے کہ بھائی اسے لے جاؤ ورنہ یہ کام نہیں کرنے دے گا مجھے۔ اور ایسا تو بہت بار ہوا کہ مفتی صاحب اپنے تصنیفی کام کرتے کرتے تھکتے اور درمیان میں وقفہ لینا ہوتا تو گھنٹی بجاتے، ہم میں سے کوئی پہنچتا تو فرماتے ایک کپ چائے کے لیے کہہ دو اور حفیظ کو بھیجو۔ جناب حفیظ تو جاتے ہی تھے، دیگر بچے بھی چلے جاتے اور یوں سب اپنے دادا کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی چائے کے ساتھ آنے والے وائے میں سے بھی اپنا حصہ لے لیتے تھے۔ 10-15 منٹ بعد یہ وقفہ ختم ہوتا تو چائے ناشتے کے برتن کے ساتھ بچوں کو بھی بھیج دیا جاتا۔ اس کے بعد مفتی صاحب پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ مفتی صاحب کو اس بچے کے ساتھ والہانہ پیار کرتے دیکھ کر عصر بعد آنے والے طلبہ دارالعلوم دیوبند اور اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ لاڈلا بن گیا، اور راستے یا گلی میں جہاں بھی یہ بچہ ملتا اساتذہ و طلبہ دارالعلوم دیوبند اس کو گود میں اٹھا لیتے اور چومنا نہ بھولتے۔ گزشتہ مہینے رمضان میں اس بچے نے اپنی پہلی محراب سنائی جو کہ قضاء الہی سے اس کی آخری محراب ثابت ہوئی۔ یکم رمضان کو عشاء کی اذان کے بعد مجھے دکھائی دیا
کرسی پر بیٹھا قرآن کریم میں غرق کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ کیا دیکھ رہا ہوگا، تراویح سنانے والے جانتے ہی ہوں گے کہ پہلے دن حافظ کتنے دباؤ میں ہوتا ہے، آخری وقت تک متشابہات اور رکوع کی آیات تراویح سنانے والا دیکھتا رہتا ہے۔ پھر جس کی پہلی محراب ہو تو وہ اور بھی زیادہ ٹینشن اور فکروں میں دکھائی دیتا ہے۔ عام طور سے اپنی زندگی میں یہ بچہ بے فکر تھا، اور اس بے فکری والی زندگی کا اثر اس کے بدن پر نظر بھی آتا تھا۔ کافی گول مٹول تھا، مگر یکم رمضان کو عشاء کی اذان کے بعد اچھے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یہ بھی آیا ہوا تھا۔ بندے نے آواز لگائی، بھائی حفیظ۔ جی چچا جی۔ اس نے جی چچا جی اس طرح کہا جیسے میں اس کو 2.5 اشروں پر محیط اپنے تراویح کے تجربے میں سے کوئی اہم ترین گر کی بات بتانے والا ہوں گا، مگر مجھے تو اس کے موٹے بدن اور بے فکر زندگی کے تناظر میں چھیڑنا تھا، سو چھیڑا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کچھ پتلے نظر آ رہے ہو تم؟ یہ سن کر اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ دی اور قرآن کریم میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے پھر منہمک ہو گیا کہ انہیں اٹھیلیاں سوجھی ہیں، یہاں جان ڈربے میں آئی ہوئی ہے۔ بس اسی ایک دن یہ تراویح کے دباؤ میں نظر آیا، باقی دنوں میں پھر وہی بے فکری والی زندگی تھی۔ تراویح میں ماشاءاللہ اچھی سنائی، بس 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 غلطی آیا کرتی تھی، اور کبھی تو بغیر غلطی کے بھی سنایا۔ موٹر سائیکل چلانے کو جناب کو بہت شوق تھا۔ جب بندے کی اہلیہ اپنے مائکے ممبئی مہینے بھر کے بچوں سمیت جاتی اور مجھے کسی کام کی ضرورت پیش آتی تو میں عام طور سے حفیظ سے کہتا اپنے سب بھتیجوں میں میری طرف اسی سے چھیڑ چھاڑ تھی، باقی دیگر بھتیجوں سے محبت و احترام والا تعلق ہے، مگر حفیظ کے ساتھ قدرے چھیڑ چھاڑ والا معاملہ تھا۔ جب حفیظ کو کام بتاتا تو کبھی کبھار اپنے شوق سے مجبور ہو کر بڑے عاجزانہ انداز میں درخواست کرتا کہ چچا جی موٹر سائیکل کی چابی اگر دے دیں تو یعنی کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا، مگر اس بچے کی عمر کی وجہ سے میں کبھی اس کو چابی نہیں دے پایا۔ 15-16 سال کے بچے موٹر سائیکل چلاتے نہیں، اڑاتے ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر جب بھی اس نے چابی والی یہ درخواست کی تو ایک ہی جواب دیا کہ ضرور دے دوں گا چابی، بس ایک کام کروا دو، وہ یہ کہ اپنی امی یا ابو سے بس مجھے ایک میسج کروا دو، فوراً سے پیشتر چابی دے دوں گا۔ یہ سن کر حفیظ تھوڑا روحانسا سا ہو جاتا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ امی ابو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ایسی اجازت لینے پر پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ روحانسی شکل اور بھاری قدموں کے ساتھ وہ چلا جاتا اور یا تو پیدل اس کام کو انجام دیتا یا اپنی سائیکل پر۔ آج جب اس کے عاجزانہ درخواست اور روحانسی شکل کو یاد کرتا ہوں تو آنکھیں ایک دم بھیگ جاتی ہیں، ان سطور کے لکھتے وقت پھر بھیگ گئی ہیں۔ دل میں یہ حسرت اور بوجھ سا کہیں رہ گیا ہے کہ بھائی ایک بار تو موٹر سائیکل کی چابی دے دیتا، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارا بھائی حفیظ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ بھائی حفیظ معاف کرنا، میں کبھی چابی نہ دے سکا، مگر میں تمہارے لیے نمازوں کے بعد دعا گو ہوں کہ الہ العالمین یہ جو اس بچے نے پہلی محراب سنائی ہے، اس محراب تراویح اور قرآن کریم کی برکت سے محض اپنے فضل فرماتے ہوئے اس بچے کی مغفرت فرما، ساتھ میں اس کی والدہ کی بھی مغفرت فرما، وہ حافظ کی ماں تھی، نہ صرف مغفرت فرما بلکہ الہ العالمین ان دونوں ماں بیٹے کے درجات کو بھی بلند فرما، بچوں کو اس کی والدہ سمیت وہ درجہ عطا فرما جو آپ نے اس کے دادا کو محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوگا۔ اس کے دادا کے لیے الہ العالمین ہم جوارے نبی کے سوالی، الہ العالمین جنت کے بلند و بالا مقام میں بھائی حفیظ کو کوئی ایسا پرندہ بھی عطا فرما جس کے کان پکڑ کر یہ اسے اڑاتا پھرے، کہ اسے موٹر سائیکل اڑانے کا بہت شوق تھا۔ ختم شد۔ گزارش یہ چند باتیں تھیں جو میرے دل پر مسلسل بوجھ بنائے ہوئے تھیں، سوچا کہ ایک بار ان کو لکھ دوں تاکہ دل پر سے ان کا بوجھ اتر جائے اور اپنے کاموں میں لگنا آسان ہو جائے۔ یہ باتیں فی البدیہہ و قلم برداشتہ لکھی گئی ہیں، ریڈنگ بھی کوئی خاص نہیں کی گئی، اس لیے زبان و بیان کی غلطی ہو سکتی، نظر آئے تو صرف نظر کرنے کی گزارش۔ پھر پوسٹ لمبی بھی بہت ہے، اتنی لمبی پوسٹ عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، یہاں بھی صرف نظر کی گزارش۔ پوسٹ کے ساتھ تصویر کیوں دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، صرف نظر کی گزارش۔ اس پوسٹ کو فیملی گروپ میں بھیج کر اس کی اجازت نہیں لی گئی یا اس میں حق و فق نہیں کروایا گیا، دل کی بات سیدھی سوشل میڈیا پر لکھ دی گئی۔ امید ہے گھر والے بھی دیں گے، غرضے کی تنقید یا ڈانٹ والا کوئی کام اس پوسٹ پر براہ کرم نہ کیا جائے، یا ایک دل ٹوٹے کی پوسٹ ہے۔ کسی کو تنقید زور کی آئی ہو تو وہ صاحب پرسنل میں اپنا شوق پورا فرما لیں، یہاں تبصروں کے خانے میں اگر کر سکتے ہوں تو دعا ضرور فرما دیں کہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ دعائیں ہی سرمایہ ہیں، اور انہی کے حصول کے لیے اس بچے کے لیے چند سطریں بھیگی آنکھوں کے ساتھ لکھی گئی ہیں تاکہ چابی نہ دینے کا جو دکھ اور بوجھ وہ دل پر سے اترے۔ شکراً جزیلاً وقت دینے اور اتنی لمبی تحریر پڑھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ دوستو یہ تھی مفتی سعید صاحب کے پوتے کی مختصر سی کہانی جو ان کے چچا نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں علیہ السلام مقام عطا فرمائے۔
چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔